بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقیل یا رسول اللہ کا فارسا بالروم فقال صلی اللہ علیہ وسلم ومن الناس الا اولئک۔ یہ روایت صحیح بخاری سے ہے، اس کا رقم ہے 7319۔ وہی مضمون ہے جو پچھلی روایت میں گزر چکا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت کی بات ہے جو اس سے پیچھے بھی راوی نے بیان کی اور یہاں بھی بیان ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کسی مجلس میں فرمائی ہے، کوئی خطبہ دیا ہے، جمعے کے خطبے میں کوئی بات ارشاد فرمائی، سننے والے 2 10 15 ہوں گے تو ہر شخص بیان کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیان میں کچھ تضاد پیدا ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے کہ بیان کے مختلف پہلو سامنے آ جاتے ہیں، یعنی کسی نے ایک حصہ بیان کر دیا، کسی نے اس میں کوئی اور اضافہ تھا اس کو بھی واضح کر دیا۔ تو ایسے ہی جب عام باتیں، سنی ہوئی باتیں بیان ہوتی ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اضافہ ہے جس کی وجہ سے اس روایت کو الگ سے دیکھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بھی وہی طریقے اختیار کر لیں گے جو ان سے پہلی قوموں نے کیے تھے۔ دونوں میں ایسی موافقت ہوگی گویا بالشت پر بالشت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہو۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، اس میں بھی یہی فرمایا تھا کہ اس خیال میں اپنے آپ کو بے خوف نہ کر لو کہ آخری پیغمبر آ گئے ہیں، قرآن جیسی کتاب نازل ہو گئی ہے، پھر یہی نہیں ہوا کہ ایک دعوت پیش ہوئی، 2 4 10 لوگوں نے اس کو مانا، اس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح کا غلبہ عطا فرما دیا ہے، اتنی بڑی سلطنت اس کے قدموں میں ڈال دی ہے کہ وہ خود تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ بن جائے گی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تمہارے ذہن میں اگر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اب لوگ وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ انسان ہے، لہٰذا میری امت کے لوگ بھی وہی طریقے اختیار کر لیں گے جو ان سے پہلی قوموں نے کیا تھا۔ انسان کی تاریخ ایک ہی طرح سے ہے، نہ پہلے انسانوں میں کوئی خاص فرق تھا نہ اس وقت ہے۔ جو معاملات علم کی ترقی سے متعلق ہیں یا تجربے کے نتائج سے متعلق ہیں ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ انسانی رویے، انسان کی عادات اور انسان کی فطرت وہ ناقابل تغیر ہے، وہ اسی طرح چل رہی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو قرآن پڑھیں گے، وہ لوگ جو میری امت میں ہونے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھیں گے، وہ لوگ جو میرے صحابہ سے دین سیکھیں گے اور نسلاً بعد نسلاً اس کو منتقل کریں گے، ان میں بھی وہ خرابیاں آئیں گی جو اس سے پہلی قوموں میں آئیں گی، اور اس طرح آئیں گی جیسے تم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، یعنی بالکل اسی طریقے سے وہ بھی گمراہیاں اختیار کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جس طرح فارس اور روم کے لوگ ہیں، یہ فارس اور روم کے لوگ کہا، پیچھے یہود و نصارہ کا ذکر تھا۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ جو بات بیان کی جاتی ہے وہ کبھی لوگ لفظوں میں ایک طرح سے ادا کر دیتے ہیں، کبھی دوسری طرح سے ادا کر دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں فارس اور روم کی تعبیر تو نہیں ہو سکتی۔ روم کی تو مسیحیوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے، نصارہ کے لیے اس لیے کہ اس وقت رومی سلطنت نصارہ ہی کے پاس تھی، لیکن فارس تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال وہ بھی کیا گیا ہوگا، یہ بھی کیا گیا ہوگا، کسی نے اس کے اس پہلو کو بیان کر دیا کہ یہ تو وہی طریقے ہوں گے نا غالباً جو یہود و نصارہ نے اختیار کیے ہیں، اور کسی نے شاید فارس کے مجوس کا حوالہ بھی دے دیا ہو۔ تو فارس کے مجوس یعنی فارس میں کن لوگوں کی حکومت تھی؟ وہ نہ یہودی تھے نہ مسیحی تھے، ایران میں مجوسی تھے، زرتشت کے پیرو، یعنی فارس کے مجوس اور روم کے مسیحی کا فارس پر روم سے صحابہ کی مراد یہ ہے، ان کے پاس یہ سلطنتیں تھیں، ان سے وہ بہت واقف تھے۔
تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ مجوس بھی اگرچہ ثنویت، آتش پرستی اور دوسری مشرکانہ بدعتوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن اصلاً کسی پیغمبری کے پیرو تھے۔ یعنی رسول اللہ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً ان کے ہاں بھی کسی پیغمبر ہی کی دعوت یہ صورتیں اختیار کر گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مسیح علیہ السلام جیسی غیر معمولی شخصیت کے پیرو ان کو خدا کا بیٹا بنا کے ہر طرف سیدہ مریم کی اور ان کی تصویریں لگا سکتے اور اسی بنیاد پر صلیب اٹھائے پھرتے ہیں، تو کیا بعید ہے کہ یہ آتش پرستی اور یہ یزداں اور یہ اہرمن کے تصورات جو مجوس کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے وقت کے ساتھ پیدا ہو گئے۔ انسان جب اپنے مذہب کو سمجھنا شروع کرتا ہے اور اس میں اہل علم پیدا ہوتے ہیں تو بعض موقعوں کے اوپر جو خاص طرح کے کلامی مباحث یا فلسفیانہ مباحث پیدا ہو جاتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر لوگ ایک نئی دنیا بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ان کے ہاں بھی بن گئی۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی سزا کے معاملے میں ان پر اسی قانون کا اطلاق کیا جس کا حکم قرآن میں اہل کتاب کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا تھا صحابہ کے سامنے کہ اہل کتاب کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کو موت کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ جہاں جہاں بھی ہوں گے محکومی کی سزا دی جائے گی انہیں، جس کو قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کیا ہے۔ تو مجوس پر کس کا اطلاق ہوگا؟ یعنی بظاہر تو وہ اس طرح اہل کتاب نہیں ہے۔ تو صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا کہ سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اہل کتاب کا معاملہ ہے، تو انہوں نے گویا ان کو انہی کے مشابہ قرار دیا۔ تو رسول اللہ نے یہاں بھی وہی فرمایا کہ من الناس الا اولئک، یعنی ان کے سوا اور کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہی پیغمبروں کی امت ہے۔ مراد ہے اس جملے سے یہی پیغمبروں کی امت ہے۔ مجوس کو لے لو، یہود کو لے لو، نصارہ کو لے لو، یہ میں انہی کی تمثیل بیان کر رہا ہوں۔ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تم پہلوں ہی کی پیروی کرو گے تو لوگوں نے پوچھا کہ پہلے کون؟ یہود، نصارہ، یہ فارس کے لوگ، یہ روم کے لوگ؟ تو آپ نے فرمایا اور کون؟ یعنی یہی تو ہے، یہی تاریخ ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ انہی کے بارے میں تمہیں توجہ دلا رہا ہوں کہ ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جس طرح انہوں نے اپنے دین کی غلط تعویلات کیں، جس طرح باہر کے اثرات قبول کیے، یہ جو باہر کے اثرات ہیں یہ کبھی تورات کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے بارے میں تنبیہ کی تھی کہ تم ایک سادہ فطری دین پر ہو، یہ فطرت کے اصولوں پر کھڑا ہے، اس کا استدلال بھی بالکل فطری ہے، لیکن باہر سے جو چیزیں آئیں گی وہ فلسفیانہ ہوں گی، وہ صوفیانہ ہوں گی۔ یہ دونوں چیزیں لازماً حملہ آور ہونی ہیں۔ جب ہوں گی یہ ایسے عقائد اور ایسے نظریات پیدا کر دیں گی کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی۔ تو تورات میں اس پر بہت تنبیہ کی گئی ہے، اور انبیاء کے صحیفوں میں بھی۔ اور ہمارے ہاں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اگر غور کریں تو باہر کی اسی طاقت سے ہوتی ہیں، بڑی خرابیاں، پھر اس کے بعد جہالت اسے شرک کی دوسری صورتوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔